الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ دوست و بزرگوں، اسلام ایسے مکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے جس کے ہر پہلو کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اور شریعت نے واضح کیا ہے، اور اس کی ہدایات قرآن اور حدیث میں موجود ہیں۔ لباس انسان کی ایک ضرورت ہے اور زندگی کا ایک حصہ ہے، اور یہ مسلمان کی علامت اور نشانی ہے، بلکہ ہر انسان کی علامت اور نشانی اس کا لباس ہے۔ چنانچہ عربی میں مثال مشہور ہے، الناس یعرفون باللباس، کہ لوگ لباس ہی سے پہچانے جاتے ہیں۔ اسکول کے بچے اپنی ڈریس سے پہچانے جاتے ہیں کہ یہ کون سے اسکول کے بچے ہیں۔ سرکاری جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی وردی سے پہچان لیے جاتے ہیں کہ یہ پولیس کا آدمی ہے یا ملٹری کا آدمی ہے۔ تو ہر قوم اپنے لباس سے پہچانی جاتی ہے، اس لیے اسلام نے لباس کے پہننے میں ہمیں آزاد نہیں چھوڑا ہے کہ ہم جیسا چاہیں لباس پہن لیں، بلکہ اس کے کچھ ضابطے اور اصول متعین کیے ہیں، اس لیے کہ لباس جس طرح ہر ایک کی پہچان ہوتی ہے، اسی طرح لباس کے اثرات آدمی کی زندگی پر پڑتے ہیں۔ جس طرح نام کے اثرات پڑتے ہیں، اسی طرح لباس کے اثرات پڑتے ہیں، اور لباس کے بدلتے ہی آدمی اپنے اندر کچھ دوسری کیفیت محسوس کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس کے فتح کے موقع پر جب تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں آپ سے یہ کہا گیا کہ جو لباس اور کرتا آپ نے پہن رکھا ہے اس میں پیون لگے ہوئے ہیں، لہذا آپ اپنا کرتا اور لباس بدل لیں، اس لیے کہ یہودیوں کے ملک میں جا رہے ہیں تو وہ اچھا نہیں سمجھیں گے، اس لیے کہ آپ کا کرتا پیون والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دینے والوں کی بات مان لی اور تھوڑی دیر کے لیے اپنا کرتا اتار کر اور وہ نیا جبہ پہن لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں آپ نے وہ کرتا اتارا اور یہ کہا کہ لاؤ ہمارا پرانا کرتا دے دو، ہم تو اسی کو پہنیں گے۔ اور پھر یوں فرمایا
کہ میں نے اس کرتے کو پہننے کے بعد اپنے دل کی اور اندر کی کیفیت کو بدلا ہوا پایا. اور پھر ایک بہت مختصر سی نصیحت فرمائی، کنا اذل الناس اعزنا اللہ بالاسلام، ہم ذلیل لوگ تھے، اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے. لو نطلب العزہ بغیر ما اعزنا اللہ اذلنا اللہ، اگر ہم اس چیز کو چھوڑ کر جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے یعنی اسلام، دوسری کسی چیز میں، کپڑوں میں، لباس میں، سواریوں میں اگر عزت کو تلاش کریں گے تو اللہ بجائے ہمیں عزیز اور عزت دینے کے اللہ ہمیں ذلیل کر دے. تو لباس کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے آدمی کی زندگی پر. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اندر اچھا ہونا چاہیے، کپڑے تو آدمی کیسے ہی پہن لے. یہ بات نہیں، بلکہ آدمی کو کیسا لباس پسند ہے وہ اس کا لباس یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ اس کا اندر اس کو کیسا لباس پہننے پر مجبور کر رہا ہے. جو چیز ناپسند ہوتی ہے ہرگز آدمی اس کو استعمال نہیں کرتا. جیسے میں نے عرض کیا، حضرت عمر نے ذرا سی دیر کے لیے بات مان لی لیکن اس کے بعد وہ کرتا اتارا، آپ نے پسند نہیں کرا. لباس اس بات کی علامت ہے کہ یہ آدمی کے اندر کی پسند کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ ظاہر کیسا بھی ہو اندر اچھا ہونا چاہیے. اگر آدمی اندر سے اچھا ہے تو کپڑے چاہے کیسے بھی پہن لے، کوئی ایسی بات نہیں. یہ بات نہیں. میں آپ کو مثال دوں، اگر ہندوستان کی آرمی کا کوئی آدمی جو اس کی ڈریس ہے، جو اس کی وردی ہے، وہ اپنی وردی نہ پہن کر، نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، کسی دشمن ملک کی آرمی کی اگر آدمی وردی پہن لے اور اپنے ملک کے وزیر اعظم کے سامنے یا کرنل اور جنرل کے سامنے کھڑا ہو کر یہ کہے کہ میں ملک کا بہت بڑا وفادار ہوں اور ملک کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہوں، آپ میری ڈریس اور لباس کو اور وردی کو نہ دیکھیں، آپ تو میرے اندر کے جذبے کو دیکھیں. کیا اس محکمے کا جو چیف ہے اور جنرل اور کرنل ہے، کیا یہ اس کے لباس کو برداشت کر لے گا؟ ہرگز نہیں کر سکتا. وہ یہ کہے گا کہ ہمارے ملک کا کام کرتے ہو اور ہمارے دشمن کی وردی پہنتے ہو. اگر تم ہمارے ملک کی وردی نہیں پہن کر ہمارے ملک کے خلاف جو لوگ ہیں ان کے ملک کی آرمی کی اگر تم لباس پہنو گے تو ہم ہرگز تم کو اپنے ملک کا وفادار نہیں سمجھیں گے، ہم تمہیں اپنا دشمن ہی قرار دیں گے اور تم ہرگز اپنے عہدے پر اور اپنی کرسی پر رہنے کے قابل نہیں ہو. کوئی برداشت نہیں کر سکتا. یہ تو بہت اونچی مثال دی ہے میں نے. اگر کوئی بچہ جو اس کے اسکول نے ڈریس متعین کی ہے، اگر اس کے خلاف کوئی لباس پہن کر اپنے اسکول جاتا ہے تو دروازے پر جو دربان ہوتا ہے اور چوکیدار ہوتا ہے وہ بچے کو ہرگز داخل ہونے نہیں دیتا. اگر بچہ غفلت کے اندر اسکول کی باؤنڈری میں داخل ہو گیا تو اس کا ماسٹر اس کو کلاس میں نہیں بیٹھنے دے گا، اس کی ٹیچر اس کو کلاس میں نہیں بیٹھنے دے گی. چاہے آج چھٹی کر لو، وہ کتنا ہی یہ کہے کہ آج میری ڈریس دھلی ہوئی نہیں تھی، میری اماں نے، میری والدہ نے مجھ کو دوسرے کپڑے پہنا دیے، کہ ہم یہ تو برداشت کر سکتے ہیں کہ تم آج کی چھٹی کر لو اور تمہاری آج کی ابسینٹ لگ جائے، لیکن تم بغیر وردی کے کلاس میں بیٹھو، یہ ہمیں برداشت نہیں. پھر کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لباس تو کوئی سے بھی پہن لو، ہم تو اندر سے ایمان والے ہیں اور ہم تو اللہ کے نبی کے سچے تابع دار ہیں اور ہم تو اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرنے والے ہیں.
یہ بہت بڑی بھول اور بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قرآن نے اصول متعین کیے ہیں لباس کے۔ لباس کے بارے میں چونکہ دنیا میں موسم، حالات، مزاج مختلف ہیں، اس لیے انسانوں کو کسی ایک لباس کا پابند نہیں کیا کہ سب کو ایسا ہی لباس پہننا ہوگا، اس لیے کہ دنیا میں کہیں گرمی ہوتی ہے، کہیں سردی ہوتی ہے، کہیں بارش ہوتی ہے، مزاج مختلف ہوتے ہیں، بلکہ لباس کو پہننے کے لیے کچھ اصول متعین کر دیے کہ جو بھی لباس جہاں بھی پہنا جائے، اگر ان اصولوں کے اور ان قوانین کے دائرے کے اندر آتا ہے تو شریعت میں وہ لباس صحیح ہے، اور اگر اس کے خلاف ہے تو وہ اسلامی لباس نہیں کہلائے۔ اور ہوا یہ، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمانے کے بعد جنت میں داخل کر دیا تھا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، کہ آپ اور آپ کی بیوی حوا دونوں جنت میں چلے جاؤ اور جو دل چاہے کھاؤ پیو، مزے سے زندگی بسر کرو، لیکن فلاں درخت کے قریب مت جانا۔ لیکن شیطان نے بہکا دیا اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ قرآن کریم نے کہا ہے فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کی اعلیٰ پوشاک اور اعلیٰ لباس جو انہوں نے پہن رکھا تھا، اللہ کی نافرمانی کرتے ہی وہ جنت کا لباس خود بخود اتر گیا۔ اللہ نے انسان کی فطرت میں شرم و حیا رکھی ہے، یہ فطری چیز ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ اگرچہ ماحول کی خرابی سے آدمی اپنے آپ کو کتنا ہی ننگا کر لے، لیکن جو فطرت نے شرم اندر رکھی ہے، اللہ نے جو رکھی ہے، آدمی اس کو کبھی ختم نہیں کر سکتا۔ آپ اس کا تجربہ راستوں میں چلتے ہوئے کر لیں۔ مستورات ماحول کی خرابی کی وجہ سے جو مختصر لباس پہنتی ہیں، آپ اندازہ کر لینا کہ ان کی اندر کی غیرت، چاہے وہ کیسا بھی پہنے ہوئے ہوں، لیکن ان کی اندر کی غیرت بار بار ان کو اپنے لباس کے کھینچنے پر مجبور کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض وہ ٹی شرٹ بچیاں ماحول کی خرابی کی وجہ سے چھوٹا پہن لیتی ہیں، جس سے ان کی کمر اور پیٹ نظر آتا ہے، لیکن بار بار وہ چاہے گاڑی پر ہوں یا پیدل چل رہی ہوں، بار بار اپنی اس کو کھینچتی ہیں کہ یہ کھلا نہیں رہے، یعنی ان کے اندر کی غیرت یہ کہتی ہے کہ یہ چیز کھلی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، اگرچہ وہ چھوٹا پہن رکھا ہے۔ تو یہ ایسی غیرت ہے اور شرم ہے جو آدمی ختم نہیں کر سکتا، چاہے ماحول کتنا ہی خراب ہو جائے۔ آدم علیہ السلام اور حوا دونوں کا لباس اتر گیا تو غیرت اور شرم نے گوارا نہیں کیا، حالانکہ کوئی نہیں تھا، صرف میاں بیوی تھے دونوں، اور میاں بیوی کے درمیان کوئی بے حجابی نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود قرآن یہ کہتا ہے کہ جب ان کا لباس اتر گیا تو وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو اپنی سطر کی اور پوشیدہ جگہ کو اور اپنے جسم کو جنت کے درختوں کے پتوں سے چھپانے لگ گئے، اور کچھ تو تھا نہیں، لباس اتر گیا تو اب جنت کے پتے جلدی جلدی تلاش کر کے لے کر آئے اور اس سے اپنے جسم کو چھپانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حکمت خداوندی کے تحت ان کو زمین پر بھیجا اور اعلان فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ آدم علیہ السلام کو اتارا اور ساتھ میں لباس بھی اتارا تاکہ تمہارے جسم کا جو حصہ پوشیدہ رہنا چاہیے اس کو تم اپنے لباس کے ذریعے سے چھپاؤ۔ تین چیزیں فرمائی ہیں۔ ایک، لباس کا اصول طے کیا کہ لباس ایسا ہونا چاہیے جو آدمی کے سطر کو چھپا لے، یواری سوآتہما، جو دونوں کے شرم کی جگہ کو اور سطر کی جگہ کو چھپا لے، وریشا، زینت والا لباس، اور فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ،
اور تقوی کے ساتھ، اللہ کے ڈر کے ساتھ جو لباس تم پہنو گے وہ اچھا، سب سے اچھا لباس۔ پتہ یہ چلا کہ لباس ایسا ہونا چاہیے، پہلا اصول لباس کا یہ ہے کہ لباس ایسا ہونا چاہیے جو آدمی کے سطر کو چھپا دے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کے جسم میں کچھ حصہ ایسا رکھا ہے جس کو سطر کہتے ہیں۔ مرد کے تو ناف سے لے کر اور گھٹنوں کے نیچے تک، اس کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ سطر کہلاتا ہے، اس کا چھپانا ہر حال میں ضروری ہے۔ عورت کا پورا جسم سطر ہے سوائے اس کا چہرہ، اس کی دونوں ہتھیلیاں اور اس کے دونوں پیر۔ ان تین چیزوں کے علاوہ ٹخنوں سے نیچے اس کے پیر، یہ گٹوں سے باہر اس کے دونوں ہاتھ اور اس کا چہرہ، ان تین چیزوں کے علاوہ پورا جسم سر کے بالوں سے لے کے اور ٹخنوں تک یہ سطر ہے۔ سطر اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ نماز میں اس جسم کا چھپانا ضروری اور فرض ہے، اگر نماز میں یہ حصہ کھل گیا تو نماز نہیں ہو۔ اور سطر اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس کا چھپانا ہر حال میں ضروری ہے، آدمی چاہے تنہائی میں ہو یا سب کے سامنے ہو، عورت کے سامنے ہو تو بھی چھپانا ضروری ہے، مرد کے سامنے ہو تو بھی چھپانا ضروری ہے، مرد دن کے اجالے میں ہو تو بھی چھپانا ضروری ہے، رات کے اندھیرے میں اور بند کمرے میں ہو تو بھی چھپانا ضروری ہے، سوائے ضرورتوں کے، آدمی پیشاب کی ضرورت ہے، استنجے کی ضرورت ہے، یا کوئی علاج کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر یا نرس کے سامنے آدمی کو اپنے پوشیدہ جسم کو کھولنے کی ضرورت پیش آئے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شرعی اور آدمی کی جسمانی ضرورت نہیں ہے تو آدمی کو سطر کا حصہ ہر وقت چھپانا چاہیے۔ تو لباس کا پہلا اصول یہ بتایا کہ لباس وہ ہے جو آدمی کے سطر کو چھپا دے۔ کچھ لباس ایسے بھی ہوتے ہیں جو آدمی کی اس ضرورت کو پورا نہیں کرتے، یعنی سطر نہیں چھپتا۔ ایسا وہ لباس ہوتا ہے جس میں 3 قسم کے عیب ہوں، وہ عیب ہے۔ دنیا تو اسے فیشن کہتی ہے لیکن شریعت اسے عیب کہتی ہے۔ لباس کا پہلا عیب تو یہ ہے کہ لباس اتنا چھوٹا ہو کہ وہ سطر کو ہی نہ چھپا سکے۔ مثلا آدمی نے سطر کو چھپایا لیکن اس طرح چھپایا کہ اس کے گھٹنے کھلے رہ گئے، جیسے بہت سے لوگ چڈی پہنتے ہیں یا کوئی ایسا پاجامہ پہنتے ہیں جو گھٹنوں سے اوپر ہوتا ہے، کہ لباس تو ہے لیکن اتنا مختصر اور چھوٹا لباس ہے کہ جسم کے سطر والے حصے کو چھپا ہی نہیں پا رہا ہے۔ تو پہلا عیب لباس کا یہ ہے کہ اتنا مختصر ہو کہ وہ سطر کو چھپا ہی نہ سکے۔ مستورات کپڑے پہنے لیکن ان کا سینہ کھلا رہے، ان کی پیچھے سے کمر کھلی رہے، ان کے ٹخنے اور پنڈلیاں کھلی رہیں، ان کے بازو اور ہاتھ کھلے رہیں۔ تو لباس تو ہے لیکن اتنا مختصر ہے کہ جسم کے جتنے حصے کو چھپانا چاہیے وہ لباس اتنے حصے کو نہیں چھپا رہا ہے۔ تو یہ لباس باوجود لباس ہونے کے لباس کہلانے کا مستحق نہیں۔ دوسرا عیب، لباس کو پہنا لیکن اتنا باریک پہنا کہ اندر سے لباس کے اوپر سے اندر کا جسم نظر آتا ہے۔ کہنے کو لباس ہے، کپڑے پہن رکھے ہیں، لیکن حقیقت میں جسم اندر سے نظر آ رہا ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ کوئی لباس نہیں ہے، یہ کوئی کپڑے نہیں۔ جس میں کپڑے تو جسم کو چھپانے کے لیے ہوتے ہیں، جن کپڑوں میں سے جسم ہی نظر آ رہا ہے تو وہ کپڑے کیسے؟ تو شریعت کہتی ہے کہ وہ کپڑے کہلانے کے مستحق نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے زمانے میں 1450 سال پہلے فرمایا تھا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ عورتیں اپنے گھروں سے نکلیں گی کاسیات عاریات، کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی لیکن کپڑے پہننے ہونے کے باوجود وہ برہنہ اور ننگی ہوں گی۔
صحابہ کے سمجھ میں نہیں آتی تھی اس زمانے میں بات کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی کپڑے پہنے ہوئے ہو، عورت کپڑے پہنے ہوئے ہو اور پھر ننگی ہو، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے ہو سکتی ہیں؟ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر ایسا لگ رہا تھا کہ آج کے زمانے کو اور ماحول کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آپ فرما رہے تھے یہی زمانہ ایسا ہے. اور آج انہوں نے نہیں دیکھا صحابہ نے، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ عورتیں باوجود کپڑے پہننے کے اپنے جسم کے اعتبار سے بالکل برہنہ ہوتی. شریعت نے ایسے لباس کو لباس ہی نہیں کہا، بلکہ فرمایا کاسیات عاریات، ایسی عورتیں باوجود کپڑے پہننے کے برہنہ اور ننگی. تیسرا عیب یہ ہے کپڑے تو پہنے لیکن اتنے چست اور تنگ کپڑے پہنے کہ جسم کا ہر نشیب و فراز صاف نظر آتا ہے. بالکل بدن سے چپکا ہوا لباس ہے جس سے جسم کا ہر حصہ صاف نظر آ رہا ہے. فرمایا یہ تین عیب جس لباس میں ہوں گے، چاہے دنیا اس کو لباس کہے لیکن شریعت اس لباس کو لباس کہنے کو تیار نہیں. اللہ اس کے رسول کی نظر میں، قرآن اور حدیث کی نظر میں وہ لباس کوئی لباس نہیں ہے. مختصر لباس ہو جو سطر کو نہ چھپا سکے، لباس باریک ہو جس میں اندر کا جسم نظر آئے، لباس چست ہو کہ جسم کی موٹائی اور دبلا پن صاف نظر آئے. فرمایا یہ تین قسم کے عیب جس لباس میں ہوں گے، شریعت اس لباس کو لباس ہی نہیں کہتی. یہ پہلا اصول ہے کہ ایسا لباس ہونا چاہیے جو آدمی کے سطر کو چھپائے، اور یہ تینوں عیب سے پاک ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ آپ اپنے کپڑے زینت کے لیے پہن سکتے ہیں. زینت کا مطلب وریشہ کا مطلب یہ ہے کہ اچھے کپڑے پہنے، ایسے کپڑے جو آپ کو اچھے لگیں، ایسے کپڑے آپ پہنے، آپ کو پہننے کے بعد راحت محسوس ہو، آرام ملے. شریعت نے ہمیں گندا سندا رہنے کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ ہاں آدمی کو اللہ نے وسعت دی ہے، اللہ نے آدمی کو مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آدمی کو جو ہے نعمتیں دی ہیں، تو ان نعمتوں کے اثرات آدمی کے جسم پر اور لباس پر بھی نظر آنے چاہیے. یہ نعمتوں کا شکریہ ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے ان کو خستہ حال دیکھا، لباس ان کا بڑا خراب تھا. آپ نے ان سے یہ پوچھا اللہ کا مالن، کیا تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ کہنے لگے اللہ کا دیا ہوا میرے پاس بہت کچھ ہے. آپ نے فرمایا جب اللہ کا دیا ہوا تمہارے پاس بہت کچھ ہے اور نعمتیں ہیں، تو ان نعمتوں کے اثرات میں تمہارے لباس پر نہیں دیکھ رہا ہوں، کیا وجہ؟ تو آپ نے منع فرمایا ہے. اللہ نے دیا ہے تو آدمی اچھا لباس پہنے. گرمی کا موسم ہے، پتلا لباس پہنے آدمی، ایسا سوتی لباس پہنے جس سے آدمی کے جسم کو راحت ہو، آدمی کو آرام ملے. سردی کا موسم ہے، آدمی گرم کپڑے پہنے، مہنگے کپڑے پہنے، بہت اچھی بات ہے، کوئی سی بات نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق مشہور ہے کالی کملی والے. بے شک اللہ کے نبی کی زندگی عموماً سادگی کے ساتھ گزری ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سادہ ہی رہنا پسند کیا ہے. لیکن ہمیں سکھانے کے خاطر، تعلیم امت کے خاطر، اور چونکہ آپ تو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے نبی ہیں، کسی چیز کے جواز کو ثابت کرنے کے لیے آپ نے مہنگا لباس بھی پہنا ہے. اور ایک موقع پر حدیث میں آتا ہے آپ نے ایک جبہ پہنا جس کی قیمت 2000 دینار تھی، کرتے کی 2000 دینار. آج تقریباً 3-4 لاکھ روپے کے برابر اس کی قیمت بنتی. صرف کہ اگر آدمی کو مہنگا لباس پہننا چاہے تو مہنگا لباس، آدمی کو کسی کپڑے سے جسم میں راحت ہوتی ہے، بہت اچھی بات ہے، آدمی پہنے، مہنگا پہنے. اللہ نے مال دیا ہے، پہنے، اچھی بات ہے. لیکن آدمی صاف ستھرا لگے، کسی کے درمیان میں بیٹھے تو کوئی نفرت کا اظہار نہ کرے، اپنے جسم کو راحت محسوس ہو. دیکھو 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے آرائش، یعنی اچھا. ایک ہوتی ہے آسائش، آرام، یعنی آدمی کو دیکھنے میں اچھا بھی محسوس ہو اور آدمی کو جسم میں آرام بھی ملے. اور تیسری چیز ہوتی ہے نمائش. یہ غلط ہے. آسائش بھی اچھی ہے، آرائش بھی اچھی ہے کہ دیکھنے میں اچھا معلوم ہو رہا ہے، مناسب ہے،
اور جسم کو راحت بھی مل رہی ہے، آرام دہ لباس ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن نمائش شریعت نے اس کی سخت مخالفت کی ہے۔ آج ہم لوگ راحت کے لیے کم پہنتے ہیں، نمائش کے لیے زیادہ پہنتے ہیں۔ اور میں کیا عرض کروں، ہماری مستورات کا تو حال ہی یہ ہے کہ وہ گھر میں رہیں گی تو بڑی سادگی کے ساتھ میں، بلکہ ایسے الفاظ میں کہنا مناسب نہیں سمجھتا کہ وہ کتنی ان کی سادگی کس درجے تک ان کو پہنچا دیتی ہے۔ ان کے کپڑے میلے رہتے ہیں، ان کے بال بکھرے ہوئے رہتے ہیں، کوئی خاص اہتمام نہ لباس کے صاف رکھنے کا ہوتا ہے، بلکہ بعض مستورات کے تو پاک بھی نہیں رہتے۔ کچھ دیندار سمجھدار مستورات ہوتی ہیں جو اپنے کپڑوں کو پاک رکھتی ہیں، ورنہ بچے نے پیشاب کر دیا تو کر دیا ہے، کپڑے ناپاک کوئی بات نہیں، آج نہیں کل جب کپڑے دھوئیں گے اس وقت بدل لیں گے، کل جب نہائیں گے جب بدل لیں گے۔ ناپاک بھی رہتے ہیں، گندے بھی رہتے ہیں، کوئی صفائی کا خاص اہتمام نہیں ہوتا۔ ہاں ابھی کہیں باہر جانے کا مسئلہ آ جائے، شوہر نے کہا فلاں جگہ چلنا ہے، آج دعوت نامہ آیا ہے اور شادی کا بلاوا ہے، پھر دیکھیے آپ، یعنی جن لوگوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے باپ بھائیوں کے لیے، جو اپنے محرم ہیں، جن کے سامنے عورت آ سکتی ہے، ایسے لوگوں کے لیے اس کے لیے کوئی زینت نہیں ہے، کوئی صفائی نہیں ہے، کوئی اچھا بننے کا اہتمام نہیں ہے کہ میرا باپ مجھے صاف ستھرا دیکھے تو خوش ہو، میرے بھائی مجھے صاف ستھرا دیکھیں گھر میں تو خوش ہوں، میرے بچے مجھے صاف ستھرا دیکھیں تو خوش ہوں، میرا شوہر مجھے صاف ستھرا دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جب گھر میں آؤں۔ ایسی چیز نہیں ملے گی۔ ہاں باہر جانے کا مسئلہ آیا ہے تاکہ غیر لوگ دیکھیں تو مجھے خوش ہوں دیں، یہ بہت بری بات ہے، اس کو تو ناجائز اور حرام کہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب عورت اچھا لباس پہن کر دوسروں کو دکھانے کی نیت سے خوشبو میں معطر ہو کر گھر سے باہر نکلتی ہے تو اللہ اور اس کے فرشتے اسی وقت سے اس پر لعنت شروع کر دیتے ہیں، شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور غیر مردوں کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہ آج مستورات کا حال ہے کہ ان کا تو لباس ہی اچھا غیروں کے لیے ہوتا ہے، چاہے وہ مردوں کے لیے ہو یا عورتوں کے لیے ہو۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اگر کوئی تقریب آ گئی اور اس میں 2-4 فنکشن ہیں تو ان کو 2-4 جوڑے الگ الگ چاہیے۔ اور اس سے آگے کی بات عرض کروں، اب تو حالات یہاں تک پہنچ گئے اور آگے کہاں تک پہنچیں گے کہ ایک فنکشن میں عورتیں ایک ہی موقع پر وہ 2-4 گھنٹے ان کو اس فنکشن میں رہنا ہے، کسی کا ولیمہ ہے، کسی کا نکاح ہے یا کوئی اور تقریب ہے اس میں رہنا ہے، وہ ایک ہی تقریب میں ایک ہی وقت میں 2 لباس بدل لیتی۔ آئی تھی تو وہ کسی اور کپڑوں میں تھی، تھوڑی دیر گھنٹے بھر 2 گھنٹے وہ ایک لباس میں رہیں، پھر وہ اندر سے جا کر باتھ روم میں کوئی دوسرا لباس پہن آئیں۔ لوگ تعجب کرتے ہیں کہ ابھی تو اس نے ایسے کپڑے پہن رکھے تھے، اب ایسے کپڑے پہن رکھے ہیں، اور یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ لوگ دیکھیں تو ہمیں بڑا سمجھیں، ہمیں مالدار کہیں، ہمیں بڑے گھرانے کا تصور کریں، ہماری عزت لوگوں کی نگاہ میں ہو، ہمیں لوگ پسند کریں۔ یہ تصور، یہ نیت، یہ نمائش کہلاتی ہے اور شریعت نے اس کو سختی کے ساتھ روکا ہے، بلکہ لعنت فرمائی ہے اسے۔ ارے جو ہمارے محرم ہیں، عورت جن کے سامنے آ سکتی ہے، ان کے لیے اچھا لباس پہننا چاہیے، ان کے سامنے صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ باہر نکلنے کا تو حکم بڑی مجبوری کے درجے کے اندر ہے عورت کو، اور وہ بھی بڑے پردے کے اہتمام کے ساتھ، بڑے پردے کے اہتمام کے ساتھ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی، جنہوں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ سے پوچھا اور کوئی جواب نہیں دے سکا، حضرت علی نے حضرت فاطمہ سے جا کر کہا کہ آج اللہ کے نبی نے ایک سوال کیا ہے اور کوئی جواب نہیں دے سکا، اور وہ سوال یہ تھا کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی اور زینت کیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے نہ وہ کسی نامحرم مرد کو دیکھے اور نہ کوئی نامحرم اس کو دیکھ سکے۔ جب انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا
حضرت علی نے کہ فاطمہ نے یہ جواب دیا ہے، آپ نے فرمایا صدقت فاطمہ فإنها بضعۃ منی، فاطمہ نے بالکل سچ کہا ہے، وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ انتقال سے پہلے وصیت کی تھی کہ میرا انتقال ہو جائے تو دن میں جنازہ لے کر مت جانا بلکہ رات کو لے کر جانا، اور میرے جنازے کو کسی لکڑی وغیرہ کو رکھ کر اس پلنگ کے اوپر چادر ڈال دینا۔ میں نے زندگی میں اپنے جسم کو کسی نامحرم کے سامنے دکھنے نہیں دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی میں مجھے کوئی نامحرم نہیں دیکھ سکا لیکن میرے مرنے کے بعد میرے جسم پر کسی غیر کی نظر پڑ جائے کہ اللہ کے نبی کی بیٹی موٹی تھی یا پتلی تھی۔ چنانچہ وہ گہوارہ رکھا گیا اور اس پر چادر ڈالی گئی اور حضرت فاطمہ کا جنازہ اس طرح گیا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کل قیامت کا میدان ہوگا، اولین و آخرین جمع ہوں گے اور لوگ پل صراط پر سے گزر رہے ہوں گے۔ جب حضرت فاطمہ کے گزرنے کا نمبر آئے گا تو اللہ تعالیٰ تمام اہل محشر سے کہیں گے اپنی نظریں جھکا لو اور اپنی آنکھیں بند کر لو، اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزر رہی ہے۔ یہ ہے عورت کی زینت تو، اور یہ ہے عورت کی شان تو، اور یہ ہے عورت کا حسن تو۔ لوگوں کو دکھاتے پھرنا، میں عام ٹیسٹ کہتا ہوں کہ عورت نے جب سے چھپنا چھوڑ دیا ہے، عورت اس وقت سے چھپنا شروع ہو گئی۔ آپ دیکھ لو ہر چیز پر عورت کا فوٹو ہے، اور پھر وہ پیکٹ اور وہ لیبل جس پر عورت کا فوٹو ہوتا ہے وہ کوڑے دان میں، کچرے دان میں، سڑک پر پڑا ہوتا ہے۔ یہ عورت کی عزت ہے کہ اس کا فوٹو اور اس کی تصویر پیروں میں آئے، اس کا فوٹو اور اس کی تصویر کوڑے دان میں پڑا رہے۔ اللہ نے تو اسے عزت دی تھی کہ عورت کو چھپا کے رکھو اور عورت اپنے آپ کو چھپا کر رکھے، اس لیے کہ جو نگینہ آپ کے نزدیک قیمتی ہوتا ہے آپ اس کو بڑی قیمتی پڑیا کے اندر چھپا کر رکھتے ہیں۔ ہر ایک کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے، ہر ایک کو آپ دکھاتے بھی نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ لندن کے اندر میوزیم کے اندر کوہ نور رکھا ہوا ہے، صرف ایک مرتبہ ہاتھ میں لے کر دیکھنے کے اس کے کوئی جانے کتنے ڈالر لگتے ہیں، اس لیے کہ وہ بہت قیمتی ہے۔ اللہ نے عورت کو قیمتی بنایا تھا اور اسی لیے بنایا تھا تاکہ یہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھے، اس نے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے بے عزت کر دی۔ عرض میں نے کیا کہ زینت کا لباس پہنے، لیکن ایسی زینت جس سے آدمی کا خود کا دل خوش ہو اور خود کو آرام ملے، دوسرے دیکھ کر خوش ہوں، ایسی بنا۔ بعض لباس تو ایسے ہوتے ہیں، آپ دیکھو بری کے کپڑے عورت کے اور دلہن کے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اتنا بوجھ محسوس کرتی ہے کہ وہ پتہ نہیں بڑا وبال محسوس کرتی ہے کہ کب کوئی موقع ایسا آئے کہ میں اس لباس کو اتار کر کوئی سادہ لباس پہنوں، حالانکہ وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، لیکن سوائے نمائش کے دوسری کوئی راحت کی اس میں چیز نہیں ہوتی، سوائے نمائش کے جسم کو راحت پہنچانے والی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ شریعت نے اس نمائش سے روکا ہے، کوئی بھی ہو، مرد ہو یا عورت۔ تو عرض میں نے کیا کہ زینت کا، آرام کا آدمی لباس پہنے، لیکن نمائش کے طور پر نہیں۔ یہ تو اللہ کے نبی کا توفیل ہے کہ اس امت پر عذاب نہیں آتا، ورنہ بنی اسرائیل میں ایسا ہوتا تھا، ایک نوجوان اچھے کپڑے پہن کر اپنے کندھے پر شال اور چادر ڈال کر گھر سے باہر نکلا اپنی شان دکھانے کے لیے، کبھی گھر سے باہر قدم ہی رکھا تھا اور لوگ اس کو دیکھ بھی نہیں پائے تھے، اللہ نے زمین کو حکم دیا اور زمین نے اس کو اپنے اندر دھسا دیا۔ اللہ کو قطعاً یہ تکبر اور یہ شان آدمی جو اپنی دوسری چیزوں سے ظاہر کرتا ہے، اللہ کو قطعاً پسند نہیں۔ اسی طرح لباس کا ایک اصول یہ ہے کہ لباس جو ہے وہ ایسا نہ ہو جو غیر قوموں کی مشابہت والا ہو، جس کو پہن کے آدمی دوسری قوم کا آدمی لگے۔ آج تو شلواریں بھی ایسی ہو گئی ہیں مردوں کی، اور بچوں کو جو بیچارے بے حس ہیں وہ اچھے برے کی تمیز نہیں کرتے ہیں، ان کو بھی ایسے پجامے پہناتے ہیں کہ اس کو دور سے دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ جیسے کہ دھوتی پہن رکھی۔ بولو سچ کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہمیں اسلام پسند ہے یا کچھ اور پسند ہے۔ میں صاف نہیں کہنا چاہتا، اللہ نے اسلام دیا، ہمیں مسلمان بنایا، اور ہمیں اسلام پسند نہیں ہے، اس کا لباس پسند نہیں ہے، اور ہم جو دشمنان اسلام ہیں ان کا لباس پہن کر فخر محسوس کر رہے ہیں۔
غیر قوموں کی مشابہت اس سے روکا ہے جس لباس میں. ارے روزے کے اندر ہی روک دیا. اللہ کے نبی کو جب مدینہ پاک جانے کے بعد یہ پتہ چلا کہ عاشورے کا 10 محرم کا روزہ یہود بھی رکھتے ہیں, تو آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ تم بھی روزہ رکھا کرو, لیکن ان کی مشابہت نہ ہو جائے, اس لیے ایک روزہ پہلے یا ایک روزہ بعد میں ملا دو, تاکہ ان کا ایک روزہ ہو تمہارے 2 روزے. جب عبادت میں ان کی مشابہت سے اس درجے روکا گیا ہے تو لباس میں اور دوسری چیزوں کے اندر کتنا ضروری ہے ان کی مشابہت سے بچنا. آدمی اسلامی لباس پہنے, اچھے سے اچھا پہنے, آرام سے آرام دہ پہنے, خوبصورت سے خوبصورت لباس پہنے, اپنے اسلامی تو پہنے کم سے کم, غیر کی مشابہت تو نہ ہو. آئے ہائے, اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک طرف ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, کوئی امام صاحب ان اللہ و ملائکتہ نہیں پڑھیں تو ان کے اوپر پتہ نہیں کیسے کیسے فتوے لگا دیتے ہیں کہ صاحب یہ امام صاحب تو درود شریف بھی نہیں پڑھتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ محبت کرنے والے تو ہم ہیں. ایسی محبت کے دعوے کرنے والے اللہ کے نبی نے کہا ارے بھائی ٹخنے کھولو, ٹخنوں کا ڈھکنا اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ویل للعقاب من النار, ان ایڑیوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو جہنم میں جلیں گی, اس لیے کہ ان کی لنگی اور پاجامہ ٹخنوں سے نیچے رہتا ہے. آپ دیکھو عورتوں سے تو یہ کہا تھا کہ تم ٹخنے ڈھکنا, تو انہوں نے تو اپنے ٹخنے کھول لیے کہ ان کا جو بھی لباس وہ پہنتی ہیں وہ پنڈلی تک ہوتا ہے. آپ کو خوب تجربہ ہے سڑک پر چلتے ہوئے کہ ان کے پاجامے یا جو بھی پہن رکھا ہوتا ہے وہ تو ہوتے ہیں پنڈلی تک, اور مردوں سے کہا کہ تم اپنے ٹخنے کھولو, تو مردوں نے ٹخنے نہیں کھولے بلکہ ان کا پتلون ہے, پاجامہ ہے, جو بھی ہے وہ نیچے ہوتا ہے ٹخنے سے. بالکل اسلام کے خلاف. عورت سے کہا جاتا ہے کہ ٹخنے ڈھکو تو اس نے تو کھول لیے, اور مرد سے کہا جاتا ہے کہ ٹخنے کھولو تو اس نے ڈھک لیے, اور پھر اللہ کے نبی کے کہنے پر تو ٹخنے بھی نہیں کھولے اور یہود و نصارہ کے کہنے پر گھٹنے بھی کھول لیے. کہ آپ دیکھ لو چڈے پہن کے بہت سارے مسلمان آپ کو گارڈن میں ٹہل لگاتے ہوئے صبح نظر آئے کہ غیروں کی مشابہت میں گھٹنے بھی کھول لیے, اور اللہ کے نبی نے کہا تو ٹخنے بھی نہیں کھول لیے. پھر یہ کیسی محبت ہے؟ اس لیے ہمیں یہ حکم ہے کہ ایسا لباس پہنے جس میں غیروں کی مشابہت نہ ہو. ہاں ایسی مشابہت کسی مولوی صاحب کی, قاری صاحب کی, حافظ صاحب کی, کسی نیک اللہ والے کی مشابہت ہو, ایسا لباس پہنے. اور یہ اصولوں کے تحت جو لباس ہوگا وہ یقیناً اللہ کا پسندیدہ ہو. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تھا, آپ کرتا پہنتے تھے, آپ چادر اوڑھتے تھے, آپ لنگی پہنتے تھے, پاجامہ بھی آپ نے پہننے کے لیے خریدا ہے اور صحابہ کو ترغیب دی ہے پاجامہ پہننے کی, اور یہ فرمایا ہے کہ اس میں آدمی کی ستر پوشی اچھی ہو جاتی ہے. سفید لباس کو آپ نے بہت پسند کیا, آپ نے فرمایا سفید لباس پہنا کرو, اور سفید لباس ہی میں اپنے مردوں کو کفن دیا کرو. آپ نے اس بات کی ترغیب دی صاف ستھرا لباس پہنو. آپ نے فرمایا کہ صاف ستھرا لباس جب تک وہ صاف رہتا ہے اور میلا نہیں ہوتا اس وقت تک وہ اللہ کی تسبیح کرتا رہتا ہے, اور اس کی تسبیح کا ثواب پہننے والے کو ملتا ہے. میلا کچیلے رہنا شریعت میں پسند نہیں ہے. آدمی لباس بڑا اچھا پہنے گا, مسجد میں آئے گا, وہ گندی سندی ٹوپیاں رکھی رہتی ہیں, اس کو سر پہ لگا لے. جو سر کا تاج ہے, سر آدمی کی سب سے اونچی چیز ہے, جس کو یہ حکم دیا ہے کہ یہ اللہ کے سامنے جھکے گا, کسی کے سامنے نہیں جھک سکتا ہے. ہم اس سر کے اوپر موزے تو پہنیں گے, جراب تو پہنیں گے کہ صاحب یہ تو 200 روپے کے ہیں اور 500 روپے کے ہیں, بڑے قیمتی ہیں, اور میں انگلینڈ گیا تھا وہاں سے لے کے آیا تھا, اور امریکہ گیا تھا, لاس اینجلس سے لے کر آیا تھا, اور بڑے قیمتی ہیں. اور مسجد میں آئے گا اور ٹوپی سر پر رکھنے کے لیے نہیں ہوگی, اور وہ گندی کالی ٹوپی جو رکھی ہوئی ہوگی ٹوکری کے اندر وہ اپنے سر پر رکھ کے نماز پڑھے. توبہ توبہ, ہر چیز موجود ہے اور ٹوپی نماز پڑھنے کے لیے جیب میں نہیں ہے. اس لیے صاف ستھرا لباس.
علماء نے لکھا ہے ایسا لباس جس کو پہن کر آدمی کسی معزز تقریب میں فنکشن میں جاتا ہوا شرماتا ہو، یار یہ تو کپڑے ٹھیک نہیں لگ رہے، کپڑے بدلنے پڑیں گے. جس لباس کو پہن کر کسی معزز تقریب میں جاتا ہوا شرم محسوس کرتا ہو، ایسے لباس کو پہن کر مسجد میں آنا اور نماز پڑھنا اس کے لیے مکروہ ہے، اس کا ثواب کم ہو جاتا ہے. مطلب وہاں تو نہیں جا سکتے ان کپڑوں کو پہن کے، اور اللہ میاں اور اس کا گھر اتنی کم درجے کی چیز ہو گئی کہ ہاں نماز پڑھ لو کیسا بھی پہن کے. اس لیے جہاں آدمی تقریبات میں صاف ستھرا لباس پہن کر جاتا ہے، آدمی کو مسجد میں اور نماز پڑھنے کے لیے بھی اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن کے آنا چاہیے. آپ کا معمول تھا، آپ ہمیشہ سر ڈھک کر رہتے تھے، ٹوپی اوڑھتے تھے، آپ امامہ باندھتے تھے، آپ سے سفید رنگ کا کالے رنگ کا امامہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاتحانہ جب مکے میں داخل ہوئے سن 8 ہجری کے اندر صحابہ کو لے کر، اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پر کالا امامہ تھا. سفید امامہ بھی آپ نے باندھا، کالا امامہ بھی باندھا، ہرا امامہ بھی اللہ کے نبی نے باندھا، ہرا لباس بھی آپ نے پہنا. یہ اللہ کے نبی. یمن سے ایک چادر آتی تھی جس میں لال دھاریاں ہوتی تھی، سفید دھاری اور لال دھاری. آپ نے اس چادر کا ایک دفعہ کرتا بنایا اور وہ بھی پہنا، لیکن فرمایا خالص لال اور سرخ لباس، بالکل سرخ لال، اس میں کوئی دوسری چیز نہ ہو، کوئی دوسری سفیدی نہ ہو. فرمایا ایسا لال لباس خالص عورتوں کے لیے خاص ہے، مردوں کو خالی لال لباس نہیں پہننا چاہیے، اس سے منع کیا. اور ہر ایسا لباس جس کو پہن کر، یا جو لباس عورتوں کے لیے خاص ہوتا ہے، ایسا لباس مردوں کو نہیں پہننا چاہیے. آج تو ایسی چیزیں چل گئی ہیں اور ایسے لباس پڑ گئے پہننے چل گئے ہیں کہ وہ ایک مولوی صاحب کہنے لگے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کوئی لیڈی ہے یا لیڈا ہے، بالکل دونوں ایک جیسے لگتے ہیں، مشابہت بالکل ایک جیسی ہو گئی. حالانکہ شریعت نے روکا ہے جو مرد کا لباس ہے وہ مرد پہنے اور جو عورت کے لباس ہے وہ عورت پہنے. ایسا نہیں کہ مرد ایسا لباس پہننے کے بعد کوئی لڑکی لگے، یا ایسا لباس پہنے یا اپنی شکل صورت ایسی بنا لے کہ صاحب وہ پہننے کے بعد کے اندر جو ہے وہ پتہ ہی نہیں چلے کہ مرد ہے یا عورت ہے، یا عورت مرد کا لباس پہن لے. یہ دونوں کو روکا ایک دوسرے. جو چیز عورت کے لیے ہے وہ عورت استعمال کرے، جو مرد کے لیے ہے وہ مرد استعمال کرے. اس کا آج تو شکل و صورت پتہ نہیں کیا، کسی کو دیکھ لیتے ہیں ویسی ہی بنانے لگتے ہیں. کسی نے داڑھی کے اعتبار سے دیکھا کسی دوسرے کو، شریعت نے کہا داڑھی رکھو تو شریعت کے کہنے پہ تو داڑھی نہیں رکھی، لیکن کسی پروگرام میں اور کسی سیریل میں کسی کو دیکھ لیا کہ اس نے ایسی داڑھی رکھ رکھی ہے تو ہم نے دوسروں کو دکھانے کے لیے یا اس جیسا بننے کے لیے ویسی داڑھی رکھ لی، سر پہ ویسے بال بنا لیے. جیسے آج کل فیشن چلا ہوا ہے کہ آس پاس سے تو بالکل اس طرح پھرا لو اور بیچ میں ذرا سی ٹکیا ذرا سی رہ جائے. پہلے جب کسی کو پٹائی کرنی ہوتی تھی نا تو سر کے بال پکڑ کے پھر اس کی پٹائی ہوتی تھی. آس پاس سے کٹوا دیتے ہیں، اوپر کی ذرا سی ٹوکری رکھ دیتے ہیں ذرا سی، تاکہ بال پکڑ کے فرشتوں کو پٹائی کرنے میں ذرا آسانی رہے. توبہ. اسلام نے بال رکھنے کا بھی طریقہ بتایا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بال رکھتے تھے. آپ 3 قسم کے بال رکھتے تھے. حدیث میں تینوں کے نام آتے ہیں، ایک لما، ایک جمہ، ایک وفرا. گرمی کے موسم میں جب گرمی زیادہ ہوتی تھی آپ کے بال کان کی لو کی طرح ہوتے، پھر جب موسم نارمل ہوتا تھا آپ کے بال گردن تک ہوتے تھے، کبھی کبھی آپ کی زلفیں کندھے تک ہوتی تھی. آدمی بال رکھے، سنت کے مطابق رکھے تو بال بھی ہوں اور ثواب بھی ملے. ایسے بال کیا رکھے کہ آدمی بال بھی رکھے اور وہ ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہوں، اور بجائے آدمی اسلامی اور مسلمان لگنے کی کسی قوم کا ایک پتہ نہیں کیا کارٹون لگے. ایسا لباس رکھنے کا کیا مطلب، یا ایسے بال بنانے کا کیا مطلب؟ میرے دوستو، ہمیں ہوش میں آنا چاہیے. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے شریعت میں اور دین میں رکھی ہے. ایسا نہیں ہے کوئی زینت کا سامان اس میں نہ ہو. آدمی شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنے آپ کو اچھے سے اچھا مزین کر سکتا ہے. یہ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو عرض کی ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے متعلق اور لباس کے اصولوں سے متعلق.
ان اصولوں کے دائرے میں جو بھی لباس ہوگا جہاں بھی، وہ لباس شرعی اور اسلامی سمجھا جائے گا، اور جو لباس ان اصولوں سے ہٹ کر ہوگا وہ دنیا چاہے اس کو لباس کہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک وہ لباس نہیں ہوگا۔ ہمیں بھی اور ہماری مستورات کو بھی اپنے لباس کو شریعت کے دائرے میں لانے کی ضرورت ہے، ورنہ لوگ کہتے ہیں کہ بے حیائی روز ترقی کر رہی ہے، میں یہ کہتا ہوں بے حیائی ہر منٹ ترقی کر رہی ہے، اور آج تو ہماری مستورات کے کپڑے آدھے ہوئے ہیں اور حالات ایسے آ جائیں گے کہ پھر وہ آدھے بھی نہیں رہیں گے اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں سدھارا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔